الحمد للہ وحدہ وصلی اللہ وسلم وبارک علی من لا نبی بعدہ سیدنا محمد النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تأثرات کی مجلس بھی بہت طویل ہو گئی اور جتنی باتیں آنی چاہیے وہ ساری آ چکی۔ مگر الامر فوق الادب کی بنیاد پر یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ کچھ نہ کہہ کر کے صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے، انطباعات اور تأثرات اور جذبات و احساسات کے تعلق سے وہ سب واقع کے مطابق ہے، وہ سب حقیقت کے مطابق ہے، یعنی کہ سچ ہے۔ جامعہ بھی قابل تعریف ہے، جامعہ کے مدیر بھی قابل تعریف ہے، طلباء کی کاوشیں محنتیں انتہائی قابل تعریف، زمانے کے مختلف خطباء کی پیروی یا نقالی وہ بھی قابل تعریف، چاہے وہ قاضی مطیع اللہ کی ہو یا کسی اور کی ہو۔ اور بار بار یہ ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، صابن لگتا ہے تبھی چہروں پہ رونق آتی ہے، رگڑائی ہوتی ہے تبھی میل جاتا ہے۔ اساتذہ کی نیک کاوشیں محنتیں یہ بار بار جھلک جھلک کر دکھ رہی تھی، نظر آ رہی تھی۔ ہر عنوان کے تحت مواد بہت بہتر، انداز و اسلوب بھی بہت بہتر، سننے والوں نے ڈھنگ سے سنا اور اچھی طرح سے آپ کو یاد کرایا، یہ محنت بھی بہت بہتر۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اناؤنسر یعنی ناظم جلسہ کی نظامت بھی بہت بہتر۔ مجھے معلوم نہیں کہ استاذ ہیں یا متعلم ہیں، پڑھتے ہیں ابھی، مظلوم شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور برکت شامل فرمائے۔ بس یہی اتنی باتیں مجھے کہنی ہے۔ انا وافق كل ما قيل حول هذه الحفلة العظيمة الخطابية المباركة۔ اور بیٹھے بیٹھے ذہن میں، حضرت تقریر نہیں کر رہا ہوں، ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ یہ سارے کے سارے جنہوں نے حصہ لیا، کامیابی حاصل کی، یہ سارے کے سارے زمانے کو للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سو رہے تھے، تم نے جگا کر کھڑا کر دیا، مسلماں کو مسلمان کر دیا۔ یہ شعر تو آپ کی برکت سے آ رہا ہے اور قاضی مطیع اللہ صاحب کی برکت سے آ رہا ہے۔ مفتی عالمگیر صاحب ایک دم سنا دینا دھڑا دھڑ اور کہیں شعر میں نہ اٹکنا، یہ بھی تو کسی کی محنت کا ثمرہ ہے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ جی تو میں کیا کہہ رہا ہوں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ یہ ادھر ادھر سے مجھے دھکے نہ دیتے تو میری کمر کی قوت کا پتہ نہ چلتا۔
مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے موجوں کی طغیانی۔ دریا کا مزہ تو جب ہے جب موجیں تھپیڑے مار رہی۔ ہم سو رہے تھے جی، ہم سو رہے تھے، کسی نے قرآن پر اعتراض کیا، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لے کر اعتراض کیا، تو معمولی درجے کا ایمان والا بھی جاگ گیا، جاگ گیا اور کہنے لگا کہ چاہے ہم کتنے بھی کھالی، مگر میں کھانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، میں کھانے نبوت کا محروم بھی محروم نہیں۔ اور پھر سب کے جذبات جگے، لیکن مدارس کے حوالے جو بندے کیے گئے ان میں سے ہر ایک کی پیشانی یہ بول رہی ہے، ان کی یہ روح کہہ رہی ہے کہ ہم کیوں یہاں جمع ہیں؟ صرف اس لیے جمع ہیں کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں۔ کیوں بھائی، تمنا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے؟ تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ بھائی اسی لیے تو یہاں پڑے ہو نا، اور کس لیے پڑے ہو؟ اور آپ کی محنتیں دیکھ کر اور برابر اس آیت کی تائید ہو رہی تھی کہ وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ کے چلے گئے، سنا کے چلے گئے، اللہ نے بول دیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ہر دین پر غلبہ اس دین کو دینا ہے۔ کیسے دینا ہے؟ انہی چہروں کو اللہ استعمال کریں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ سوکھی روٹیوں پہ پلنے والے، 5,000 سے 12,000 کی تنخواہ پہ جینے والے۔ اللہ نظماء کرام کو مزید رحم و کرم کا مزاج نصیب فرمائے۔ جی ان کے ہاتھ تو خالی ہیں جی، یہ کیا کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ لیکن اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اور ان کی صورتحال یہ کہہ رہی ہے کہ سوکھے لقموں پر، سوکھے روٹی کے سوکھے ٹکڑوں پر جی کر کے انشاءاللہ دین کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ اور اسی جذبے سے آپ کی انجمنیں مدرسوں میں قائم کی جاتی، مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے، مستقبل آپ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے، اور کامیاب انسان وہ مانا جاتا ہے، باعزت انسان وہ مانا جاتا ہے جس سے امیدیں پوری ہوتی رہیں، جس سے امیدیں پوری ہوتی رہیں۔ آپ اپنے گاؤں میں پہنچے اور کہا گیا شب برات پہ ایک تقریر کر دو، اور آپ کہنے لگے آج کھانسی بہت آ رہی ہے۔ نہیں، آپ پہلے سے تیار ہو کے جائیں گے، ہر عنوان پر آپ کو تیار ہو کے جانا، کم سے کم سیزن وائز، محرم، ربیع الاول، شب برات، رمضان وغیرہ وغیرہ، تاکہ آپ ان پر اپنا یہ اثر ڈال سکیں کہ جس عنوان پہ چاہو بلوا لو، اگرچہ کہ جیب میں اصلی بادام نہ ہوں، مگر ان پر تو اثر پڑے کہ نقلی بادام تو کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یعنی 5-6 تقریریں ڈھنگ کی کر دی اگر نا، تو انشاءاللہ ان کو یقین آ جائے گا کہ جو عنوان بھی دیا جائے گا یہ بندہ بول لے گا۔ اور جب ہمت کو حوصلے ملتے ہیں تو کام بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہمت بلند دار کے نزد خدا و خلق، باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو۔ بہرحال تقریر نہ کرتے ہوئے بھی یہ چند منٹ ہو گئے کہ پوری مجلس از ابتدا تا انتہا واقعی
بہت ہی تعریف کی کہ مستحق ہے. بہت ساری جگہوں پر سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن اتنی خوبصورت تیاری، حسین تیاری بہت کم جگہوں پر دیکھنے کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید قوت پیدا فرمائے، نورانیت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک